السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئیں، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہیں، اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا تو اللہ کی طرف سے آپ کی والدہ محترمہ کو الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ کر رکھتی، اور جب فرعون کے کرندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم اس کے بارے میں خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، وہ ان کا دشمن اور غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، یہ وحی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگوں کے امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی، جیسا کہ ابن حزم اور کئی متکلمین کا خیال ہے، بلکہ صحیح بات پہلی ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ والجماعت سے یہی نقل کیا ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ایارخا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ایاز خط ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اسے مذکورہ بات کی رہنمائی کی گئی اور اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ خوف اور غم نہ کر، وہ اگر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس تیرے پاس لوٹا دے گا اور اسے نبی و رسول بنائے گا، اور دنیا و آخرت میں اس کا نام بلند کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی، تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لیکون لہم میں لام کے متعلق نحویوں کی 2 رائے ہے کہ لام عاقبت کا ہے، اس کا تعلق اگر فلتقطع سے ہو اور یہی زیادہ واضح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پکڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لیکن اگر اس میں لام کا تعلق کلام کے مضمون کے ساتھ ہو تو مطلب یوں ہوگا کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے، بے شک فرعون اور حامان، یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا اور ان کے لشکر خطا کار تھے، یعنی درست کام کرنے والے نہ تھے، اسی لیے تو وہ اس سزا اور حسرت و ندامت کے مستحق بنے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرأت نہ ہوئی، انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بنت الریان بنت ولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ تھا۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ علامہ سہیلی نے اسے نقل کیا ہے۔ ان کی تعریف و توصیف مریم بن عمران کے قصہ میں آئے گی، اور یہ بھی ہے کہ وہ روز قیامت میں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ دمکتا چمکتا چہرے والا بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دے اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور واقعی طور پر انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت اور سزا نازل کرنے والا ہے۔ ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کے ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ نے کسی طرح نہ دودھ پیا نہ کچھ اور کھایا پیا۔ وہ لوگ آپ کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرح سے آپ کو غذا دینے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے ایسا کہا تو لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کروائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں۔ اس طرح اللہ نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔